السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور تم نہ اپنی عورتوں سے مباشرت کرو اس حال میں کہ جب تم مسجد میں حالت اعتکاف میں ہو۔ مسجد میں اعتکاف کے حوالے سے جو شرعی نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سے مدینے تشریف لائے، ہجرت کے بعد آپ علیہ السلام نے ہمیشہ مسجد نبوی کے اندر اعتکاف فرمایا ہے، اور بلکہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ ہونے کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو آپ نے آئندہ سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ جو گزشتہ سال 10 دن آپ کے رہ گئے تھے، آپ نے ان کی قضا اس انداز میں دی۔ اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہے۔ اعتکاف اعتکف یعتکف اعتکافن، اعتکاف کا مقصد ہے، لغوی اس کا مطلب ہے کہ رک جانا، ٹھہر جانا، الاحتباس یا لزوم الشیء، کسی چیز سے جڑ جانا یا کسی چیز کو لازم پکڑ لینا۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا اپنی قوم سے کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کہ تم ان مورتیوں، ان مجسموں پر مجاور بن کے بیٹھے ہو، کیوں تم ان سے چمٹے بیٹھے ہو؟ یعنی عاکفون بمانا اسم فاعل کا صیغہ ہے کہ جڑے ہوئے ہو، لگے ہوئے ہو، چمٹے ہوئے ہو۔ اسی طرح یعکفون علی اصنام لہم، دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے، مطلب لفظی ترجمہ کے بتوں سے چمٹے ہوئے تھے۔ کسی چیز سے لگ جانا، جڑ جانا، کسی چیز کو لازم اختیار کر لینا، لازم پکڑ لینا، یہ مطلب ہے اعتکاف کا۔ تو یہ ہے لغوی مطلب۔ اس طرح ہی اس کا مفہوم ہے کہ لزوم المسجد، کہ مسجد کو لازم پکڑ لینا، لطاعت اللہ تعالی بنیت العبادہ، اللہ کی اطاعت کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد کو لازم پکڑ لینا، یہ ہے اعتکاف۔ یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ تو لہٰذا اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ مسجد میں اعتکاف کیا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن کے ایام میں، یہ کرونا کی وبا جو چل رہی ہے، ان دنوں میں کئی ساتھی بھائی دوست جو ہے نا اس کے بارے میں جو پوچھ رہے ہیں اور کافی افراط و تفرید کا شکار ہیں، تو یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرت عائشہ سے روایت سے بخاری کے اندر، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ عز وجل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض فرما لیا۔ پھر آپ کے بعد مسجد نبوی کے اندر ہی آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ بیٹھا کرتی تھیں۔ تو لہٰذا یہ اعتکاف، اس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمہ الباری اس حدیث پر باب اس طرح باندھتے ہیں کہ باب الاعتکاف فی العشر الاواخر من رمضان والاعتکاف فی المساجد، کہ باب ہے اس چیز کے بارے میں کہ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، اور دوسری جو چیز ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرنا۔ تو لہٰذا اور آگے آیت کی ذکر کی کہ لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ جب تم حالت اعتکاف میں مسجد میں ہو۔ اللہ نے واضح نص میں فرما دیا کہ اعتکاف مسجد میں، بلکہ دوسری جگہ پہ فرمایا ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، تم دونوں باپ بیٹا میرے گھر کو پاک کرو، صاف کرو، اس کی صفائی ستھرائی نظافت کا اہتمام کرو۔ کس کے لیے؟ کہ للطائفین، اس کے طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اس کا اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو لہٰذا اعتکاف کا تعلق اللہ کے گھر مسجد سے ہے، بیت اللہ سے ہے، اللہ کے گھروں سے ہے، مساجد سے ہے۔ لاک ڈاؤن کے ایام میں کئی بھائی جو ہیں وہ افراط و تفرید کا شکار ہے کہ گھر میں اعتکاف بیٹھا جائے۔ تو یاد رکھیے، اگر مسجد کے اندر حکومت وقت کی طرف یا مقامی انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو اعتکاف گھروں میں نہ بیٹھا جائے۔ گھر میں اعتکاف بیٹھنا یہ شریعت سے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ امام حافظ ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ اپنی مشہور زمانہ کتاب المغنی کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ اعتکاف مرد کا ہو یا اعتکاف عورت کا ہو، وہ مسجد میں ہی بیٹھا جائے گا۔ وہ مسجد چاہے جامع مسجد ہو یا عام مسجد ہو، اس کے اندر چاہے جمعہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا،
وہ مسجد کے اندر یہ اعتکاف بیٹھا جائے گا، گھر کے اندر مرد ہو یا عورت ہو اس کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ اور یہی موقف اور منہج جو ہے وہ امام نووی علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ المجموع شرح المہذب کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی ہوگا، وہ گھر میں نہیں ہو سکتا۔ اور بلکہ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ سے سائل نے سوال کیا، کسی نے الشرح الممتع کے اندر جو ہے ان کی کتاب، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، کسی سائل نے سوال کیا کہ مجبوری میں یا عام حالات میں عورت گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ اعتکاف اس کا تعلق مسجد سے ہے، عام حالات میں بھی گھر میں نہیں بیٹھا جا سکتا۔ تو اعتکاف یہ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ نفلی عبادت ہے۔ امام حافظ شوکانی علیہ رحمہ، حافظ ابن قدامہ المقدسی، اسی طرح امام نووی علیہ رحمہ، اور اسی کے ساتھ حافظ ابن حجر الاسقلانی نے بھی فتح الباری کے اندر اس حدیث کی شرح کے اندر یہی لکھا ہے کہ اعتکاف اس کا تعلق مسجد سے ہے۔ اللہ نے دو نصوص واضح قرآن میں فرمائی ہیں کہ مسجد کے اندر اعتکاف ہے، تو لہٰذا اعتکاف یہ سنت عبادت ہے، یہ نفل عبادت ہے۔ اب اس کی کوئی خاص فضیلت جو بیان کی جاتی ہے، اتنے حج کا ثواب، اتنے عمرے کا ثواب، اتنی نمازوں کا ثواب، یا خاص اس کی یہ فضیلت ہے، وہ کسی بھی صحیح سند سے روایت سے ثابت نہیں۔ جتنی بھی یہ روایات ہیں یہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، یہ ان کی سند جو ہے یہ ثابت نہیں ہوتی، مخصوص ان کا متعین ثواب کوئی نہیں اعتکاف کا۔ البتہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ نفل کے ذریعے، یہ نفل عبادت ہے، میری قربت اختیار کرتا رہتا ہے، تو یہ اللہ کی قربت ہے ایک، تو لہٰذا گھر کے اندر اعتکاف نہیں بیٹھا جا سکتا۔ ان ایام کے اندر، لاک ڈاؤن کے ایام میں گھر میں اگر اعتکاف بیٹھیں گے تو وہ اعتکاف غیر شرعی ہوگا، وہ چاہے مرد کا ہو چاہے عورت کا ہو۔ اب گھر میں بھی اگر بیٹھنے کی اجازت دی جائے تو گھر کے کس کمرے میں بیٹھا جائے؟ اگر دو ہی کمرے ہیں، ایک کمرہ ڈرائنگ روم ہے، دوسرا کمرہ بیڈ روم ہے، تو کچن میں بیٹھا جائے یا ڈرائنگ روم میں بیٹھا جائے، یا یہ کافی جو ہے نا پریشانیاں ہو جائیں گی۔ اب مسئلہ اور المیہ یہ ہے کہ ہم نے جواز کو نفل بنا دیا، نفل کو سنت بنا دیا، سنت کو فرض بنا دیا اور واجب بنا دیا، اور فرض اور واجب کو بالکل ہی چھوڑ دیا۔ یہ المیہ ہے ہمارا۔ فرض کی طرف ہم آتے نہیں ہیں، فرائض کو پورا کرتے نہیں ہیں، نوافل پہ ایسا زور دیتے ہیں، ایسی ہم نوافل کو پابندی کی جو ہے نا شرطیں لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ کے اس کے ترک پہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا بات راجع اور درست یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ تو جو لوگ ان ایام میں نیت رکھتے تھے یا ایک عرصے سے نیت کیے بیٹھے تھے کہ ہم نے اس سال بیٹھنا ہے، اگر وہ حالات کی وجہ سے نہیں بیٹھ پائے تو گھر بیٹھے ہی بنا اعتکاف کے ہی اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے مطابق ان کو اعتکاف کا، معتکف کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری جمیع عبادات، قیام و سیام قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان وباؤں کو ہم سے دور فرمائے، ان وباؤں کو اللہ ہمارے دشمنوں پر مسلط فرمائے، امت مسلمہ اور بالخصوص مملکت خدا داد پاکستان اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔